نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سچے ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ ہمارے ملک کا جو برننگ ایشو ہے وہ ہے جس کو سیکٹریزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہمارے ملک میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، کون کون سی تنظیمیں بنائی ہیں۔ ایک تختہ مشق گویا کہ اس ملک کو بنایا گیا ہے، اس کو ایک ایسی عجیب تجربہ گاہ بنا لیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے تو الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم نسل خطے علاقے کا کفر ہے، لیکن وہ کفر کر کیا رہا ہے؟ وہ تو جو بھی کر رہا ہے، ہم کوئی عقل کی کوئی ہوش کے ناقل ہمارے کیوں علماء نہیں لے رہے؟ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، ہر بندہ اپنی منوپلی چاہتا ہے۔ تو ملک کا نظام ایسے کیسے چل سکتی ہے؟ تو ایک تو گھر ایک گھر جو ہے اس میں ایک سربراہ ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ گھر میں وہ ایک گھر کا نظام جس کے 5 7 10 افراد ہیں، اس میں اللہ ایک بناتا ہے، قوام بناتا ہے کہ وہ گھر میں وہ ہوگا تو وہ گھر کا نظام سنبھالے گا، اس میں سب کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی پڑے گی، وہ جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے سب کو کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ اگر اپنی اپنی ڈگڈگی بجانا شروع کر دے گا، ہر بندہ اٹھ کے اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرے گا، ہم کہے گا کہ میری مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میری جو سمجھ ہے، میں وہ کوئی تعلیم یافتہ ہے، وہ گریجویٹ ہوگا تو گریجویٹ کا روب جھاڑنا شروع کر دے گا، کوئی ماسٹر ہوگا تو وہ ماسٹر کا روب اپنا جھاڑنا شروع کر دے گا، کوئی کسی حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے۔ ایک گھر کی میں صرف مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، تو وہ گھر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہی صورتحال ہمارے ملک کی ہے۔ ہمیں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ایک جان ہو کر، ایک یکمشت ہو کر، ایک ہو کر کس لیے ایک ہو کر؟ بھئی ہم اس لیے ایک ہو گئے ہیں، اگر ہم نے اسی سیکٹریزم کا ہی شکار ہونا تھا تو پھر انڈیا میں رہتے، وہ ہمارا اپنا سیکٹ ہوتا ہے، ہندوؤں کا اپنا ہوتا ہے، ان کا اپنا ہر ایک، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ تو پھر اس کو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے سارا یہی پہ یہاں پہ یہی نظام کیا ہوا ہے۔ اصل میں تو پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ ہمارے جو ہیں طاقتور لوگ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہیں حضرات ہمارے جو مذہبی پہچان رکھنے والے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مین پاور ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہم یہ لے آئیں گے، ہم وہ لے آئیں گے، تو پھر حکومتیں بلیک میل ہوتی آئی ہیں اس سے پہلے۔ بٹ تنظیموں کے اب نام لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ 40 50 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان کو تو سارا پتہ ہے کہ کیا ہوتا آیا ہے پچھلے 40 50 سالوں میں ہی، پچھلے 30 40 سالوں میں کیا اس ملک کا عاشر ہوا ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا۔ اس کو صرف جذبات، حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ہی، جیسے اب حکومت نے قدم اٹھایا ہے اور ایک تنظیم کو بیان کر دیا ہے، اب اس کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ وہ جی پہلے بھی کی ہے تو کیا ہو گیا، تو انہوں نے نئے نام سے بنا لی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو بھئی آپ نہ سمجھو اپنے آپ کو کوئی اور مافوق الفطرت چیز نہ سمجھو، اپنے آپ کو عام انسان سمجھو، اپنی رائے پیش کرو، اپنے آپ کو کیوں داروغہ سمجھتے ہو جبکہ آپ داروغہ نہیں ہو؟ آپ کو کس نے داروغہ بنایا ہے؟ اس واسطے کہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں، اور کیوں لوگ ہیں کہ آپ کی ہستی کا نام لے کر اور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو۔ کا نام آئے گا تو ہر مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح بات کے اوپر سر دھن رہا ہے، کہیں صحیح بات کرنے والا جو ہے وہ اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، وہ تو ایک صرف نام سنتا ہے، وہ نام جس کے لیے
ہماری اپنی، ہمارے ماں باپ، ہمارا حق، سب کچھ قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا نام آتا ہے تو ہر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے جذبات سے کھیلا جائے؟ تو ان کو تو بیچاروں کو نہیں پتہ نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ادھر ایک علاقے میں وہ ایک عام سا بندہ ہے، دنیا دار بندہ، اس کو ایک خاص سیاسی پارٹی میں جگہ نہیں ملی، انہوں نے اس کو نہیں درخور اتنا سمجھا کہ بھئی یہ ہمارے سیاسی پارٹی میں جگہ پانے کے، تو اس نے مذہبی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی کہ چلو جی اس کا زور چل رہا ہے تو اس پہ آ جاؤ۔ یہ ہے ہمارا رویہ، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارا کون سا مسیحا بن کے آ گیا ہے، جبکہ وہ تو دیکھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، موسم دیکھتے ہیں، تیل دیکھتے ہیں اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں، اور تھالی کے بینگن کی طرح لڑک کے کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اس سے ان کو اس میں مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یار یہ جماعت تھوڑی اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت رگڑے میں آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کو چھوڑو، اس طرف چلے جاؤ، ادھر سیٹ پکی کر لو، ان کی آشیرواد حاصل کر لو، ان کی خوشامد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کی ٹکٹ لے لو۔ تو یہی حال ہمارا اسی طرح، تو یہ رویہ جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومتی اداروں نے جس طرح اس وقت قابو پایا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، سارا کچھ جو بھی ہوا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے، ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سارے نوجوان لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، اب آرام سے رہ رہے ہیں، اپنا کام کرو، اپنا روزگار کماؤ، کوئی پڑھ رہا ہے تو اپنا پڑھے۔ تو یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے، تو یہ کیا رویہ ہے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، کسی دھرنے کی، کسی احتجاج کی، کسی طرح اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو آپ پیش کریں کہ فلاں روایت میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، صحابہ کے دور میں، فقہا کے، ائمہ متقدمین، اسی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین، کہاں پہ ہے کہ یہ احتجاج اور دھرنے اور مرنے اور یہ سارا، یہ تو یہ آج کے مغرب زدہ ساری پیداوار ہے۔ تو اس کے پیچھے مذہبی جماعتیں بھی لگی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے اس میں ہماری جماعت کی پذیرائی ہوگی، ہمیں ووٹ زیادہ ملیں گے، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ سارا چکر تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔